اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں، بہت بہنوں نے اور بہت زیادہ بھائی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی سنت کے مطابق ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو بتایا ہو اور انہوں نے کیا ہو اور ان کو فائدہ ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی، ہم مسلمان ہیں، ہم 100% یہ یقین ہے ہمارا اور ایمان ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی ایک ایک بات 100% سچ ہے، 100% حق ہے۔ دنیا اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ اوپر نیچے نہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی مائی کا لال اسے اوپر نیچے کر سکتا ہے۔ انسانی رشتے بہت ہی زیادہ نازک ہوتے ہیں آج کے اس دور میں، جہاں ہر انسان دولت کی لالچ اور ہوس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں اور رشتہ داروں میں آپ دیکھیں، جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی بزنس کرتا ہو، کوئی بھی کاروبار کرتا ہو، چاہے وہ دنیا کے سامنے جھوٹ بولتا ہو، لیکن اگر اس کے پاس دولت ہے تو لوگ اس سے رشتہ اور تعلق بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس دولت نہیں ہے تو انسان اس کے آگے وہی رشتے اس سے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ دار بھی، کیونکہ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہیں یہ ہم سے ادھار نہ مانگ لے، کہیں ہم سے یہ پیسے نہ مانگ لے۔ لیکن اگر اس کے پاس دولت آ جائے تو وہی انسان اس سے تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہم مشکل میں ہو جائیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا، ہمیں اس سے سکھ مل سکتا ہے، مستقبل ہمارا اچھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات آج کی نہیں، یہ 1400 سال پہلے کی بھی یہ بات ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو تمام ساتھی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ پر درود الشریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آپ کے پاس آئے۔ اب وہ صحابی، ان کے غربت کے آثار ان پر نظر آ رہے تھے، پریشانی کے آثار ان کے چہرے سے بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی دکھ بھری داستان سناتے سناتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ اس وقت میں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جب میرے پاس مال و دولت تھی تو یہی دنیا میرے ساتھ تھی، اور جب مال و دولت ختم ہو گئی تو یہی دنیا اب مجھ سے پیٹھ انہوں نے پھیر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ تسبیح یاد دلاتا ہوں، کیا وہ تمہیں تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی ہے، جو فرشتوں کی ہے، اور جس کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک روزی دیتے ہیں؟ خلق دنیا
آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر کے، اگر تو طلوع فجر کے ساتھ 100 بار یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل جب اس صحابی کو بتایا تو اب انہوں نے یہ عمل شروع کیا۔ اب یہی صحابی 7 دن گزر گئے تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ان کے حالات پوچھے تو انہوں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، میرا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان جائے، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہو گیا، اور دولت میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہو گیا کہ اب اس دولت کو کہاں اٹھاؤں گا اور میں کہاں رکھوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح بتائی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، میں تمام بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو حالات کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور ہیں، وہ اس تسبیح کو صبح نماز فجر کے ساتھ 100 بار کر دیا کریں۔ انشاءاللہ 7 دن تک انہیں اللہ پاک کے حکم سے اس قدر دولت ملے گی کہ وہ خود پریشان ہو جائیں گی کہ اب اسے رکھیں کہاں۔ کچھ ہمارے ساتھی اور کچھ ہمارے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے رشتے رکھنا نہیں چاہتے، رشتوں کو بڑھانا نہیں چاہتے، نکاح نہیں کرنا چاہتے، تو میں ان سب سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر مال و دولت میں کمی کی سب سے بڑی وجہ اگر دیکھی جائے گناہ کے بعد، گناہوں کی کثرت کے بعد، تو وہ نکاح کا نہ کرنا بھی ہے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے 3 آدمیوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہے، مجاہد کی جب وہ اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرتا ہے، دوسری وہ غلام جس نے اپنے آقا سے آزادی کے لیے معاہدہ کر کے رکھا ہو، اور تیسرا وہ شادی کرنے والا جس کا نکاح کرنے کا مقصد صرف پاک دامنی ہو۔ حضرت جابر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں، جو لوگ اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم شادی کر کے اور زیادہ غربت کی تنہائی میں چلے جائیں گے، تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کرنے کا حکم دیا، تو واضح ہو گیا کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ اب یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات بتا دی تو اس سے یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی جو رزق ہے اللہ پاک نے لکھا ہے وہ نکاح کے بعد اللہ پاک اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور اس چیز کو آپ ہرگز مت دیکھیں اور اس عمل کو آپ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنا نواز دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آخر میں تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنی بہنوں تک، بھائیوں تک ضرور پھیلائیں۔ اللہ پاک آپ کے جو تنگ حالات ہیں اللہ پاک ان حالات کو سیدھا کرے، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو اور حاجات کو پورا فرمائے۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔